فرعون کا ظلم ایک داستان استقامت۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ظلم، صبر، استقامت اور اللہ کی مدد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ظالم بادشاہ کی ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا، ایک ایسے نبی کی ہے جس نے اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور ایک ایسی قوم کی ہے جس نے صدیوں تک ظلم برداشت کیا مگر بالآخر اللہ کے حکم سے نجات پائی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا سب سے ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی رعایا صرف اسی کی عبادت کرے۔ اس کا حکم تھا کہ جو اس کے خلاف زبان کھولے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ مصر میں بنی اسرائیل کی قوم صدیوں سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ انہیں ذلت امیز کاموں میں مجبور کیا جاتا تھا، ان کے مردوں کو مار دیا جاتا اور عورتوں کو غلام بنا کر چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں اتنا بدمست ہو چکا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فرعون دنیا کے سب سے ظالم بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے صرف بنی اسرائیل پر ظلم ہی نہیں کیا بلکہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا اور اپنی رعایا کو مجبور کیا کہ وہ اسی کی عبادت کرے۔ جو بھی اس کے خلاف آواز بلند کرتا اسے خوفناک سزائیں دی جاتی۔ فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خلاف کھڑا کیا اور بالآخر اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم۔ مصر میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے وہاں آئی تھی۔ پہلے یہ عزت کے ساتھ رہتے تھے مگر جب وقت بدلا اور نئے فرعون نے حکومت سنبھالی تو اس نے ان پر ظالمانہ سلوک شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لینا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، انہیں کمزور ناتوان سمجھا جاتا اور ان پر ہر ممکن ظلم کیا جاتا۔ وہ دن رات اینٹیں بنانے، عمارتیں تعمیر کرنے، کھیتوں میں کام کرنے اور فرعونیوں کے گھروں میں غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ فرعون کی فوج اور سپاہی ہر وقت ان پر نظر رکھتے اور ذرا سی بھی نافرمانی پر انہیں کوڑے مارے جاتے، قید میں ڈال دیا جاتا یا سنگ دلانہ سزائیں دی جاتی۔ نوزائیدہ بچوں کا قتل۔ فرعون نے جب خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا تو اس نے وحشیانہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے خوفناک ظلم تھا۔ فرعونی فوج دن رات بنی اسرائیل کے گھروں پر چھاپے مار دی۔ حاملہ عورت کو گھسیٹ کر باہر نکالا جاتا۔ جو ہی کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا سپاہی اسے ماں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیتے۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے کی کوشش کرتی مگر فرعون کے سپاہی ہر جگہ پہنچ جاتے اور روتے بلکتے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے۔ یہ ظلم کئی سالوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے دل کی خوف سے بھر گیا۔ وہ اپنے ہی گھروں میں قیدی بن گئے اور کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ مزدوری اور بھاری ٹیکس۔ فرعون نے نہ صرف بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان پر بھاری ٹیکس بھی لگا دیا۔ وہ دن رات مزدوری کرتے مگر انہیں کھانے کے لیے خشک روٹی اور معمولی سا پانی دیا جاتا۔ جو کمزور ہو جاتا اسے قتل کر دیا جاتا یا گدھوں کی طرح کام پر مجبور کیا جاتا۔ فرعون کے محل، عظیم و شان اہرام اور شہر بنی اسرائیل کے ہاتھوں تعمیر کیے گئے مگر انہیں کسی بھی قسم کا معاوضہ نہ دیا گیا۔ مقدس عورتوں کی بے حرمتی۔ فرعون کے سپاہی جب چاہتے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے
اور ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتے۔ جو عورت انکار کرتی اسے قتل کر دیا جاتا یا قید میں ڈال دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں میں نوکرانیوں کی طرح کام کرنے پر مجبور تھی۔ یہ ظلم حد سے بڑھ گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ وہ انہیں اس ظالم بادشاہ سے نجات دلائے۔ فرعون کا خوف اور اس کا خواب۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ وہ ڈر گیا اور اس نے فوراً اپنے درباریوں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ خواب سچ ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور فوراً ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا، آج کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس خوفناک حکم کے بعد مصر کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی ہر حاملہ عورت کے پیچھے لگ گئے۔ جو ہی کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا وہ فوراً اس کو قتل کر دیتے۔ اس وحشیانہ ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور دریائے نیل میں بہا دینا۔ ایسے ہی خوف و دہشت کے دنوں میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت یوکابت علیہ السلام کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں فرعون کے سپاہی انہیں قتل نہ کر دے۔ اللہ نے انہیں الہام کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو، ہم اسے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت یوکابت علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل جا پہنچا، جہاں اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے اٹھایا۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ فرعون نے پہلے تو اسے مارنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت آسیہ کی محبت اور اصرار پر وہ مان گیا۔ یوں حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کی جوانی اور ایک حادثہ۔ حضرت موسیٰ جب بڑے ہوئے تو ان کے دل میں اپنی قوم کی محبت تھی۔ ایک دن وہ شہر میں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی غلام کو بری طرح مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سے یہ ظلم برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ظالم کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور فرعون کے سپاہیوں نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے اور اللہ کے حکم سے مصر سے بھاگ کر مدین پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کو نبوت ملنا اور فرعون کے دربار میں جانا۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں مقیم تھے۔ ایک دن وہ کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا، اے موسیٰ، جاؤ اور فرعون کو میرا پیغام دو کہ وہ میری عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا، ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنسا اور بولا، کیا تم میرے مقابلے پر آئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم میرے محل میں پلے بڑے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور تجھے بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔
فرعون نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر اس نے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرے۔ جادوگروں کا ایمان اور ان کی شہادت۔ فرعون نے جادوگروں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو شکست دے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو سانپ نظر آنے لگے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک زندہ اژدہا بن گیا اور سب جادوگروں کے طلسم کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور حکم دیا، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ مگر جادوگروں نے جواب دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یوں فرعون نے انہیں بڑی بے دردی سے شہید کروا دیا، مگر وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے سچے بندے بن گئے۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم پر یکے بعد دیگرے کئی عذاب آئے۔ خون کا عذاب۔ دریا کا پانی خون میں بدل گیا، مگر فرعون باز نہ آیا۔ مینڈکوں کا عذاب۔ پورے مصر میں مینڈک پھیل گئے، مگر فرعون نے توبہ نہ کی۔ جوہوں اور ٹڈیوں کا عذاب۔ فرعون کی سلطنت برباد ہو گئی، مگر وہ پھر بھی سرکشی میں رہا۔ اندھیرا۔ کئی دنوں تک مکمل اندھیرا چھا گیا، مگر فرعون اپنی ضد پر قائم رہا۔ فرعون کا عبرتناک انجام۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف بڑھے، مگر پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پر مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے گزر گئے۔ جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوا، اللہ نے پانی کو دوبارہ جوڑ دیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب موت کے وقت اس نے کہا، اب میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہی سچا رب ہے، تب اللہ نے فرمایا، اب ایمان لا رہا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ فرعون ڈوب کر مر گیا، مگر اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے۔